جانتے ہیں کہ خدا نے یہ حکم کیوں دیا؟ کیوں خدا پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی بھی تراشی ہوئی مورت بنائی جائے اور اس کے لیے آپ کے جذبات عقیدت کے ابھریں، یا آپ کے جذبات تعظیم کے اور عزت کے اس تصویر کے لیے، اس مورت کے لیے، اس بت کے لیے، اس تراشی ہوئی صورت کے لیے نکلیں؟ کیونکہ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور میں ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں، اور ہر روز ہم خدا کے پاک کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور خدا کے پاک کلام میں سے سیکھتے بھی ہیں۔ تھاٹ آف دا ڈے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ خدائے پاک کے پاک کلام میں سے آج ہم نے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے دیکھا ہے کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا۔ خدا نے جب سوختنی قربانی کے لیے مذبح تیار کرنے کے بارے میں کہا، اور جب جب سوختنی قربانی خدا کے حضور مذبح پر کی گئی، خدا ایک خاص حکم اس کے لیے دیتا تھا کہ جو پتھر سوختنی قربانی کے لیے استعمال کیا جائے وہ تراشا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر کوئی لوہے کا اوزار لگا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی سا بھی پتھر قدرتی طور پہ تراشا ہوا، قدرتی طور پہ کٹا ہوا، قدرتی طور پہ اس کا حصہ جو زمین پر ہو، اس کو سوختنی قربانی کے لیے مذبح کے طور پر استعمال کیا۔ اور اسی بات کو حکم میں 10 حکموں میں سے ایک حکم ہمارے لیے یہ ہے کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ جب جب خدا کے نام پر کسی جگہ پر کوئی لاٹ کھڑی کی گئی یا کوئی پتھر نصب کیا گیا، یہ کہہ کر کہ خدا نے یہاں پر کلام کیا یا خدا نے یہاں پر ملاقات کی، تو وہاں پر اس یادگاری کے لیے ایک پتھر نصب کر دیا جاتا تھا تاکہ یادگاری رہے کہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خدا سے ملاقات ہوئی۔ اور اس پتھر کے بارے میں بھی یہ خاص ہدایت ہوتی تھی اور یہ خاص طور پہ دیکھا جاتا تھا کہ وہ پتھر قدرتی طور پہ تراشا ہوا ہو اور وہ کوئی لوہے کا اوزار اس کو نہ لگا ہوا ہو۔ لوہے کا اوزار لگنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو انسان کے ہاتھوں نے لوہے کے اوزار کے ساتھ تراشا ہوا نہ ہو، اس کو کوئی شکل نہ دی ہو۔ اور یہ بات خدا کے نزدیک اس قدر اہم ہے کہ خدا نے 10 احکامات میں سے ایک حکم ہمارے لیے یہ صادر فرمایا کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ آج خدا کے پاک کلام میں سے سیکھ میرے لیے اور سیکھ آپ کے لیے یہ ہے کہ کسی طرح کی بھی کوئی تراشی ہوئی مورت، کوئی تراشا ہوا بت، کوئی تراشی ہوئی شکل، کوئی تصویر آپ کے گھر میں نہیں ہونی چاہیے جس کو دیکھ کر آپ کے اندر عقیدت پیدا ہو کہ یہ خدا کی صورت ہے، کیونکہ ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو ان دیکھا خدا ہے، جس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ جانتے ہیں کہ خدا نے یہ حکم کیوں دیا؟ کیوں خدا پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی بھی تراشی ہوئی مورت بنائی جائے اور اس کے لیے آپ کے جذبات عقیدت کے ابھریں، یا آپ کے جذبات تعظیم کے اور عزت کے اس تصویر کے لیے، اس مورت کے لیے، اس بت کے لیے، اس تراشی ہوئی صورت کے لیے نکلیں؟ کیونکہ اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بڑا خوبصورت وعدہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ اس بات کا خاص طور پہ ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ارد گرد، ہمارے گھروں میں، ہماری چرچز میں کوئی ایسی چیز
نہیں ہونی چاہیے جس کو ہم کوئی تراشی ہوئی مورت، کوئی تراشا ہوا بت، کوئی تراشی ہوئی صورت، کوئی تصویر جس کو ہم خدا جان کر اس کے لیے عقیدت ہمارے دل میں اٹھتی ہو اور ہم خدا کے برابر ہی اس کو عزت اور تعظیم دیتے ہوں، کیونکہ یہ عزت، تعظیم، جلال صرف اور صرف خدا کے لیے ہے اور خدا کے لیے ہی ہمارے دل سے نکلنا چاہیے، کیونکہ خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی اور ہستی کو اس کے برابر گردانا جائے، اس کے ساتھ کھڑا کیا جائے، کیونکہ خدا خود اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں۔ اپنے اس غیور خدا کی عبادت کیجئے، اسی کی تعظیم کیجئے، اسی کی عزت کیجئے، اسی کو آنر کیجئے اور صرف اسی کی عبادت کیجئے۔ May God bless you، اور یاد رکھیے ساری زندگی اس بات کو کہ کوئی تراشی ہوئی مورت، کوئی صورت، کوئی تصویر یہ جان کر کہ یہ خدا ہے، یہ یسوع مسیح ہے، یہ پاک روح ہے، ان کے لیے عقیدت، تعظیم، عزت واجب نہیں ہے، کیونکہ ساری عزت، ساری تعظیم، سارے جلال، ساری حمد، ساری ستائش کا منبع صرف خدا کی ذات ہے اور صرف خدا کو ہی ملنی چاہیے۔ May God bless you، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے افسیوں کا خط، اس کا 2 باب۔ اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے۔ مگر خدا نے اپنی رحم کی دولت سے، اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اسی کی کارگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ بس یاد کرو کہ تم جو جسم کے روح سے غیر قوم والے ہو اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کیے ہوئے ختنہ کے سبب سے مختون کہلاتے ہیں، تم کو نامختون کہتے ہیں۔ اگلے زمانہ میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدہ کے عہدوں سے ناواقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعہ سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے۔ اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی، کیونکہ اسی کے وسیلہ سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ بس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے، اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر، جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے، تعمیر کیے گئے ہو۔ اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے، اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن۔ پرانے عہد نامہ میں سے دیکھیں گے یشوع کی کتاب، اس کا 22 باب۔ اس وقت یشوع نے روبینیوں اور جدیوں اور منسی کے آدھے قبیلہ کو بلا کر ان سے کہا کہ سب کچھ جو خداوند کے بندہ موسیٰ نے تم کو فرمایا تم نے مانا، اور جو کچھ میں نے تم کو حکم دیا اس میں تم نے میری بات مانی۔ تم نے اپنے بھائیوں کو اس مدت میں آج کے دن تک نہیں چھوڑا، بلکہ خداوند اپنے خدا کے حکم کی تاکید پر عمل کیا۔ خداوند تمہارے خدا نے تمہارے بھائیوں کو جیسا اس نے ان سے کہا تھا آرام بخشا ہے، سو تم اب لوٹ کر اپنے اپنے ڈیرے کو اپنی
میراثی سرزمین میں جو خداوند کے بندہ موسیٰ نے یردن کے اس پار تم کو دی ہے چلے جاؤ، فقط اس فرمان اور شرع پر عمل کرنے کی نہایت احتیاط کرنا جس کا حکم خداوند کے بندہ موسیٰ نے تم کو دیا، کہ تم خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو اور اس کی سب راہوں پر چلو اور اس کے حکموں کو مانو اور اس سے لپٹے رہو اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اس کی بندگی کرو۔ اور یشوع نے برکت دے کر ان کو رخصت کیا اور وہ اپنے اپنے ڈیرے کو چلے گئے۔ منسی کے آدھے قبیلہ کو تو موسیٰ نے بسن میں میراث دی تھی، لیکن اس کے دوسرے آدھے کو یشوع نے ان کے بھائیوں کے درمیان یردن کے اس پار مغرب کی طرف حصہ دیا۔ اور جب یشوع نے ان کو رخصت کیا کہ اپنے اپنے ڈیرے کو جائیں، تو ان کو بھی برکت دے کر ان سے کہا کہ بڑی دولت اور بہت سے چوپائے اور چاندی اور سونا اور پیتل اور لوہا اور بہت سی پوشاک لے کر تم اپنے اپنے ڈیرے کو لوٹو اور اپنے دشمنوں کے مال غنیمت کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بانٹ لو۔ تب بنی روبن اور بنی جد اور منسی کا آدھا قبیلہ لوٹے اور وہ بنی اسرائیل کے پاس سے سیلا سے جو ملک کنعان میں ہے روانہ ہوئے، تاکہ وہ اپنے میراثی ملک جلاد کو لوٹ جائیں، جس کے مالک وہ خداوند کے اس حکم کے مطابق ہوئے تھے جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا۔ جب وہ یردن کے پاس کے اس مقام میں پہنچے جو ملک کنعان میں ہے، تو بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلہ نے وہاں یردن کے پاس ایک مذبح جو دیکھنے میں بڑا مذبح تھا بنایا، اور بنی اسرائیل کے سننے میں آیا کہ دیکھو بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلہ نے ملک کنعان کے سامنے یردن کے گرد کے مقام میں اس رخ پر جو بنی اسرائیل کا ہے ایک مذبح بنایا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے یہ سنا تو بنی اسرائیل کی ساری جماعت سیلا میں فراہم ہوئی تاکہ ان پر چڑھ جائے اور لڑے۔ اور بنی اسرائیل نے الیعزر کاہن کے بیٹے فنہاس کو بنی روبن اور بنی جاد اور منسی کے آدھے قبیلہ کے پاس جو ملک جلاد میں تھے بھیجا، اور بنی اسرائیل کے قبیلوں سے ہر ایک کے آبائی خاندان سے ایک امیر کے حساب سے 10 امیر اس کے ساتھ کیے۔ ان میں سے ہر ایک 1000 در 1000 آبائی خاندان کا سردار تھا۔ سو وہ بنی روبن اور بنی جاد اور منسی کے آدھے قبیلہ کے پاس ملک جلاد میں آئے اور ان سے کہا کہ خداوند کی ساری جماعت یہ کہتی ہے کہ تم نے اسرائیل کے خدا سے یہ کیا سرکشی کی کہ آج کے دن خداوند کی پیروی سے برگشتہ ہو کر اپنے لیے ایک مذبح بنایا، اور آج کے دن تم خداوند سے باغی ہو گئے۔ کیا ہمارے لیے فغور کی بدکاری کچھ کم تھی جس سے ہم آج کے دن تک پاک نہیں ہوئے؟ اگرچہ خداوند کی جماعت میں وبا بھی آئی کہ تم آج کے دن خداوند کی پیروی سے برگشتہ ہوتے ہو، اور چونکہ تم آج خداوند سے باغی ہوتے ہو، اس لیے کل یہ ہوگا کہ اسرائیل کی ساری جماعت پر اس کا قہر نازل ہوگا۔ اور اگر تمہارا میراثی ملک ناپاک ہے تو تم خداوند کے میراثی ملک میں جہاں خداوند کا مسکن ہے اور ہمارے درمیان میراث لو، لیکن خداوند ہمارے خدا کے مذبح کے سوا اپنے لیے کوئی اور مذبح بنا کر نہ تو خداوند سے باغی ہو اور نہ ہم سے بغاوت کرو۔ کیا زارا کے بیٹے اکن کی خیانت کے سبب سے جو اس نے مخصوص کی ہوئی چیز میں کی اسرائیل کی ساری جماعت پر غضب نازل نہ ہوا؟ وہ شخص اکیلا ہی اپنی بدکاری میں ہلاک نہیں ہوا۔ تب بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلہ نے 1000 در 1000 اسرائیلیوں کے سرداروں کو جواب دیا کہ خداوند خداؤں کا خدا، خداوند خداؤں کا خدا جانتا ہے اور اسرائیلی بھی جان لیں گے، اگر اس میں بغاوت یا خداوند کی مخالفت ہے تو ہم کو آج جیتا نہ چھوڑ۔ اگر ہم نے آج کے دن اس لیے یہ مذبح بنایا ہو کہ خداوند سے برگشتہ ہو جائیں یا اس پر سوختنی قربانی یا نظر کی قربانی یا سلامتی کے ذبیحے چڑھائیں تو خداوند ہی اس کا حساب لے، بلکہ ہم نے اس خیال اور غرض سے یہ کیا کہ کہیں آئندہ زمانہ میں تمہاری اولاد ہماری اولاد سے یہ نہ کہنے لگے کہ تم کو خداوند اسرائیل کے خدا سے کیا لینا ہے، کیونکہ خداوند نے تو ہمارے اور تمہارے درمیان اے بنی روبن اور بنی جد یردن کو حد ٹھہرایا ہے، سو خداوند میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یوں تمہاری اولاد ہماری اولاد سے خداوند کا خوف چھڑا دے گی۔ اس لیے ہم نے کہا کہ آؤ ہم اپنے لیے ایک مذبح بنانا شروع کریں جو نہ سوختنی قربانی کے لیے ہو اور نہ ذبیحہ کے لیے، بلکہ وہ ہمارے اور تمہارے اور ہمارے بعد ہماری نسلوں کے درمیان گواہ ٹھہرے، تاکہ ہم خداوند کے حضور اس کی عبادت اپنی سوختنی قربانیوں اور اپنے ذبیحوں اور سلامتی کے ہدیوں سے کریں، اور آئندہ زمانہ میں تمہاری اولاد ہماری اولاد سے کہنے نہ پائے
کہ خداوند میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اس لیے ہم نے کہا کہ جب وہ ہم سے یا ہماری اولاد سے آئندہ زمانہ میں یوں کہیں گے تو ہم ان کو جواب دیں گے کہ دیکھو خداوند کے مذبح کا نمونہ جسے ہمارے باپ دادا نے بنایا، یہ نہ سوختنی قربانی کے لیے ہے نہ ذبیحہ کے لیے، بلکہ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ خدا نہ کرے کہ ہم خداوند سے باغی ہوں اور آج خداوند کی پیروی سے برگشتہ ہو کر خداوند اپنے خدا کے مذبح کے سوا جو اس کے خیمہ کے سامنے ہے سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور ذبیحہ کے لیے کوئی مذبح بنائے۔ جب فنحاس کاہن اور جماعت کے امیروں یعنی ہزار در ہزار اسرائیلیوں کے سرداروں نے جو اس کے ساتھ آئے تھے یہ باتیں سنی جو بنی روبن اور بنی جاد اور بنی منسی نے کہیں تو وہ بہت خوش ہوئے۔ تب علیزر کے بیٹے فنحاس کاہن نے بنی روبن اور بنی جاد اور بنی منسی سے کہا، آج ہم نے جان لیا کہ خداوند ہمارے درمیان ہے، کیونکہ تم سے خداوند کی یہ خطا نہیں ہوئی، سو تم نے بنی اسرائیل کو خداوند کے ہاتھ سے چھڑا لیا ہے۔ اور علیزر کاہن کا بیٹا فنحاس اور وہ سردار جلاد سے بنی روبن اور بنی جد کے پاس سے ملک کنعان میں بنی اسرائیل کے پاس لوٹ آئے اور ان کو یہ ماجرا سنایا۔ تب بنی اسرائیل اس بات سے خوش ہوئے اور بنی اسرائیل نے خدا کی حمد کی اور پھر جنگ کے لیے ان پر چڑھائی کرنے اور اس ملک کو تباہ کرنے کا نام نہ لیا جس میں بنی روبن اور بنی جد رہتے تھے۔ تب بنی روبن اور بنی جد نے اس مذبح کا نام عید یہ کہہ کر رکھا کہ وہ ہمارے درمیان گواہ ہے کہ یہوہ خدا ہے۔ یشوع کی کتاب اس کا 23 باب۔ اس کے بعد بہت دنوں بعد جب خداوند نے بنی اسرائیل کو ان کے سب گردا گرد کے دشمنوں سے آرام دیا اور یشوع بوڑھا اور عمر رسیدہ ہوا تو یشوع نے سب اسرائیلیوں اور ان کے بزرگوں اور سرداروں اور قاضیوں اور منصب داروں کو بلوا کر ان سے کہا کہ میں بوڑھا اور عمر رسیدہ ہوں، اور جو کچھ خداوند تمہارے خدا نے تمہارے سبب سے ان سب قوموں کے ساتھ کیا وہ سب تم دیکھ چکے ہو، کیونکہ خداوند تمہارے خدا نے آپ تمہارے لیے جنگ کی۔ دیکھو میں نے کرہ ڈال کر ان باقی قوموں کو تم میں تقسیم کیا کہ یہ ان سب قوموں سمیت جن کو میں نے کاٹ ڈالا یردن سے لے کر مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہارے قبیلوں کی میراث ٹھہرے، اور خداوند تمہارا خدا ہی ان کو تمہارے سامنے سے نکالے گا اور تمہاری نظر سے ان کو دور کر دے گا، اور تم ان کے ملک پر قابض ہوگے جیسا خداوند تمہارے خدا نے تم سے کہا ہے۔ سو تم خوب ہمت باندھ کر جو کچھ موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں لکھا ہے اس پر چلنا اور عمل کرنا، تاکہ تم اس سے دہنے یا بائیں ہاتھ کو نہ مڑو، اور ان قوموں میں جو تمہارے درمیان ہنوز باقی ہیں نہ جاؤ اور نہ ان کے دیوتاؤں کے نام کا ذکر کرو اور نہ ان کی قسم کھلاؤ اور نہ ان کی پرستش کرو اور نہ ان کو سجدہ کرو، بلکہ خداوند اپنے خدا سے لپٹے رہو جیسا تم نے آج تک کیا ہے، کیونکہ خداوند نے بڑی بڑی اور زور آور قوموں کو تمہارے سامنے سے دفع کیا، بلکہ تمہارا یہ حال رہا کہ آج تک کوئی آدمی تمہارے سامنے ٹھہر نہ سکا۔ تمہارا ایک ایک مرد ایک ایک ہزار کو رگیدے گا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا ہی تمہارے لیے لڑتا ہے جیسا اس نے تم سے کہا۔ پس تم خوب چوکسی کرو کہ خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو، ورنہ اگر تم کسی طرح برگشتہ ہو کر ان قوموں کے بقیہ سے یعنی ان سے جو تمہارے درمیان باقی ہیں شیر و شکر ہو جاؤ اور ان کے ساتھ بیاہ شادی کرو اور ان سے ملو اور وہ تم سے ملیں، تو یقین خداوند تمہارا خدا پھر ان قوموں کو تمہارے سامنے سے دفع نہیں کرے گا، بلکہ یہ تمہارے لیے جال اور پھندا اور تمہارے پہلوؤں کے لیے کوڑے اور تمہاری آنکھوں میں کانٹوں کی طرح ہوں گے، یہاں تک کہ تم اس اچھے ملک سے جسے خداوند تمہارے خدا نے تم کو دیا ہے نابود ہو جاؤ گے۔ اور دیکھو میں آج اسی راستے جانے والا ہوں جو سارے جہان کا ہے، اور تم خوب جانتے ہو کہ ان سب اچھی باتوں میں سے جو خداوند تمہارے خدا نے تمہارے حق میں کہیں ایک بات بھی نہ چھوٹی، سب تمہارے حق میں پوری ہوئی اور ایک بھی ان میں سے رہ نہ گئی۔ سو ایسا ہوگا کہ جس طرح وہ سب بھلائیاں جن کا خداوند تمہارے خدا نے تم سے ذکر کیا تھا تمہارے آگے آئیں، اسی طرح خداوند سب برائیاں تم پر لائے گا، جب تک کہ اس اچھے ملک سے جو خداوند تمہارے خدا نے تم کو دیا ہے وہ تم کو نیست و نابود نہ کر ڈالے۔ جب تم خداوند اپنے خدا کے اس عہد کو جس کا حکم اس نے تم کو دیا توڑ ڈالو اور جا کر اور معبودوں کی پرستش کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگو، تو خداوند کا قہر تم پر بھڑکے گا اور تم اس اچھے ملک سے جو اس نے تم کو دیا ہے جلد ہلاک ہو جاؤ گے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔